صلی اللہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی بہنوں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے نیتیں کریں گے اوپر والا آسمان والے کے طرف سے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ سب کہتے رہتے ہیں، جیسے کرنی ویسا بھرنی. ہمارے نیتیں جیسے رہیں گے آسمان والے کے طرف سے بھی فیصلے ایسے رہیں گے. تو دینی بہنوں، بخاری شریف میں سب سے پہلا حدیث تو چھوٹی ہے، اتنی بڑی بخاری شریف، لیکن سب سے پہلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھے ہیں: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہمارے نیتیں جو عمل کرے اللہ کے لیے کرنے والے بنے. اس میں کسی کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے نہ کرے. جیسا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو عبادت کرنا، اس کی عمل میں دوسروں کو بھی اللہ شریک نہیں کرتا. کسی کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے عمل کرے. جیسا ہم نماز پڑھ رہے، کوئی آئے اتنے میں رکعت کو لمبی کر دیے، سورت کو لمبی کر دیے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آئی ہوئی بہن میرا بارے میں یہ خیال کرے، لمبی رکعت پڑھنے والی، لمبی نمازیں پڑھنے والی. جب یہ خیال آتا ہے تو پھر یہ عمل اللہ قبول نہیں کریں گے. اسی لیے شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھے تنبیہ الغافلون میں، اخلاص سیکھنا ہے اللہ بکرا چرانے والے سے سیکھے اخلاص کو. 6 نمبر میں اخلاص آخر میں ہے. کیوں ہے اخلاص آخر میں؟ جھاڑ کو پھل لگتا ہے، پہلا کسیلا پن رہتا ہے، بعد میں گدرا پن رہتا ہے، میٹھا پن آخر میں آتا ہے. آدمی عمل کرتا ہے دکھاؤ کے لیے، پہلا کرتا ہے، بعد میں عادت پڑ جاتی ہے، عادت کے طور پر کرتا ہے، اور اخلاص آخر میں آئے گی. جیسا جھاڑ کے پھل میں مٹھاس آخر میں آتی ہے، اسی طرح اخلاص آخر میں آئے گا. اللہ کے لیے کرنا،
لیکن سب سے پہلا اخلاص نکل جائے گا. اسی لیے شیخ ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اخلاص سیکھنا ہے بکرا چرانے والے سے سیکھے، بکرا چرانے والے سے. اخلاص بکرا جنگل کو لے کے پہاڑ میں جاتا ہے چرانے والا، تو وہاں اذان دے کے نماز پڑھتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، یہاں کوئی اسے دیکھنے والے نہیں، میری ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑ کے میری عبادت کر رہا. اور جب یہ اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے تم گواہ رہنا اس بندے کی میں نے مغفرت کر دیا. اب یہ نماز پڑھنے والا جب نماز میں کھڑتا ہے اسے یہ دل میں خیال نہیں آتا یہ بکرا میری تعریف کریں گے، یہ خیال نہیں آتا. اسی طرح جتنے بھی بہنیں ہیں نماز پڑھ رہے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا یہ بہنیں میری تعریف کرتے. تو دینی بہنوں، یہ اخلاص کا تعلق ہے تقوی سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. وہ دل کیا دل ہے جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو. اسی لیے 5 چیزیں بتایا گیا. دین کی محنت کرنے والے، توکل، اللہ کے ذات پہ بھروسہ، تحمل، حالات آئے تکلیف آئے صبر کرنا، تحمل کے معنی، اللہ کا خوف یعنی تقوی، توکل ہے، اس کے بعد میں تقوی ہے اللہ کا خوف ڈر. اور تیسری چیز فرمایا گیا تحمل، صبر کرنا حالات آنے پہ. اور چوتھی چیز ہے تواضع، جھکنا اپنے آپ کو، عمل کر کے اکڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں داؤد میرے نیک بندوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دو. داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرے نیک بندوں کو ڈرانا، گنہگاروں کو خوشخبری کس بات پہ؟ تو اللہ فرمائے کہ نیک بندوں سے کہنا عبادت کر کے اکڑنا نہیں. آج کتنے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم دیندار ہیں یہ بے دین والے ہیں. یہ چپکے سی خیال اندر آ جاتی ہے. بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمارے نبی نے سنا ہے. ایک بہت بڑا عبادت کرنے والا اور ایک بہت بڑا گنہگار بھی تھا. عابد جو عبادت کرنے والا جب آ کے بیٹھا، اس کے اوپر ایک ابر چھایا گیا، بادل آ کے بادل کا ٹکڑا سایہ کرا عابد پر. گنہگار دیکھا یہ اللہ والا ہے، اس کے بازو جا کے میں بیٹھوں تو اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کرے. یہ نیت لے کے جا کے بیٹھا. اب یہ عابد اس کے طرف دیکھا، یہ گنہگار کے طرف. اس نے کہا کم نگاسی دیکھ کے چل ہٹ یہاں سے بولا. وہ بیچارہ نکل کے دور جا کے بیٹھا. یہ بادل کا ٹکڑا جو عابد کے سر پہ تھا سیدھا جا کے وہ گنہگار کے سر پہ کھڑے ہو گیا. وقت کے نبی کو اللہ وحی بھیجے، وہ گنہگار سے کہنا جو نیت لے کے گیا ہے ہم اسے معاف کر دیے. عابد سے کہنا عبادت کر کے اکڑنے پہ ہم نے اس کی عبادت کو چھین لیے.
اسی لیے تواضع ہو، اللہ کے ذات پہ بھروسہ، یہ توکل ہے، تقوی اللہ کا ڈر ہے، تحمل صبر کرنا، تواضع اپنے آپ کو جھکنا، اور 5ویں چیزیں اخلاص ہے۔ نماز میں بھی 5 چیزیں ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے کلمے والا یقین ہو اور فضائل والا شوق ہو، مسائل والا علم ہو، اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، یہ سارا جو نچوڑ ہے وہ اللہ کا خوف اور دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہے، ہر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے تو پھر عمل کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ دھیان ہو، ہر جگہ ہر وقت اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے کہ زندگی ہر ایک کی گزارنے والی بنے، رات میں بھی دن میں بھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ تقوی کی زندگی، اور دے کر گئے آپ نے۔ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، رات میں گشت لگا رہے، ایک گھر کے پاس آ کے رکے، اندر ماں اپنے بیٹی کی امتحان لے رہی۔ ماں اس لائن کی تھی، بیٹی کی تربیت کا خیال رکھی، کیونکہ یہ بیٹی کسی اور گھر میں جا کے زندگی گزارنے والی ہے، کسی اور گھر کی بہو بننے والی ہے۔ بیٹا ہے تو بھی یہی خیال کرنا ہے، یہ بیٹا کسی اور لڑکی کے ساتھ، بہو کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو تربیت کا خیال رکھے ماں باپ، خاص طور پہ ماں، کیونکہ بچوں کا لگاؤ ماں سے ہوتا ہے، باپ سے نہیں ہوتا۔ باپ کمانے کے لیے چلے جاتا ہے، ماں گھر میں رہتی ہے۔ اولاد کا تربیت کا خیال ماں کرنا ہے، اور وہ ماں بچی کی امتحان لی، اس کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف کتنا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پرہیزگاری کسے کہتے؟ پرہیزگاری، ڈاکٹر کے پاس گیا، بیمار ہے تو ڈاکٹر نے بتایا بھائی یہ دوا کھانا ہے، یہ ٹوب لگانا ہے، یہ گولی نگلنا ہے۔ ڈاکٹر جیسا بتایا ویسا عمل کرے تو یہ پرہیزگاری کہتے ہیں۔ ٹوب لگانا ہے، گولی نگلنا ہے، اگر الٹا کر دیا آدمی، گولی لگایا ٹوب نگلا تو یہ پرہیزگاری نہیں کہتے۔ تو پرہیزگاری تو اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ مکہ فتح کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ بلال بیت اللہ پہ، کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ حالانکہ دینی بہنوں، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جہالت کے زمانے میں بھی بڑی عظمت تھی، محبت تھی کعبۃ اللہ بولے تو۔ اگر جہالت کے زمانے میں بھی کوئی کعبۃ اللہ کو پیر لگائے تو اسے قتل کر دیتے۔ اب اسلام میں آئے تو بیت اللہ کی کیا محبت ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بلال کعبۃ اللہ پہ کھڑ کے اذان دو۔ جب بلال رضی اللہ تو کعبۃ اللہ پہ کھڑ کے اذان دینے لگے، مکے والے دیکھے آج یہ غلام کی کیا حیثیت ہے جو سب سے زیادہ مار کھانے والا، بچوں کے حوالے کرے تو بلال کے گلے میں
रस्सी डाल के बच्चे जैसा खिलौने की गुड़ी को खींचते हैं, इस तरह मक्के के गलियों में बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को गले में रस्सी डाल के बच्चे खींचते थे। जब बैतुल्लाह पे खड़ के अजान देने लगे, मक्के वाले देखे आज ये गुलाम की क्या हैसियत है। अल्लाह ने बताया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम सब में बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। एक साहबी कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ आलिम बनूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तू तक़वा इख्तियार कर, अल्लाह का खौफ और डर अपने दिल में बिठा, सबसे बड़ा आलिम बन जाएगा। अब वो माँ उमर रज़ी अल्लाह तआला गश्त करते हुए घर के पास आके रुके तो घर में माँ अपनी बेटी की इम्तिहान ले रही। ये बेटी के दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना कितना है देखेंगे। माँ ने कहा कि बेटी आज बकरियाँ दूध कम दिए हैं कि दूध में पानी मिलाना। बच्ची कहने लगी अम्मी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला का हुक्म है कि दूध में पानी नहीं मिलाना। माँ कहने लगी बेटी इस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन का है, वो हमें का देख रहे। बेटी कहने लगी अम्मी उन्हों तो नहीं देख रहे, लेकिन तेरे को मेरे को पैदा करने वाला उमर रज़ी अल्लाह तआला पैदा करने वाला, सारे जहान को बनाने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला सुने, उस घर को निशाना डाले, दीवार पे चले गए, सुबह में पता लगाए और उस बच्ची को अपना बहू बना दिए, अपना बहू बनाए। उस बच्ची को अल्लाह ने एक लड़की दिया, वो लड़की का निकाह हुआ कि अब अजीज से निकाह हुआ, अजीज से उनको एक बेटा पैदा हुआ जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते। अब्दुल अजीज़ से निकाह हुआ, उनको एक बेटा पैदा हुआ, उस लड़की को उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं, जिनको उमर सानी कहा जाता है। ऐसी ज़िंदगी गुजार के गए, मिसाल कायम करके गए। पहली ज़िंदगी अलग थी। पहला कैसी थी? ऐसी खुशबू लगा के गलियों से गुजरते, घरों में बैठे हुए लोगों को पता चलता था गली से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुज़र रहा है। और ऐसे कपड़े पहनते, टखनों के नीचे घिसड़ता हुआ और रोड को, सड़क को घिसड़ता हुआ चलते रहते थे। जिसका आज के बच्चे, जवान बच्चे, स्टूडेंट कैसे फैंटा पहन के फिर रहे। ये आज के बच्चे फैंटा जो पहन के फिर रहे, म्यूनसिपालिटी वालों को झाड़ने का ज़रा कम हो गया। उन लोगों को झाड़ू मारते जा रही आज के बच्चे। बहनों को कोई ज़रा भी होश नहीं है। टखनों के नीचे कपड़ा पहनने वाले मर्द हजरात जहन्नम में जाएंगे बोल के। इन लोगों को कोई एहसास नहीं जो गिलकों के टखनों के नीचे कपड़ा पहनते मर्द हजरात है। अल्लाह उनके तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता और उनको हिसाब ही नहीं, सीधा उठा के अल्लाह जहन्नम में डालते हैं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी कि ऐसा कपड़ा पहन के जा रहे, टखनों के नीचे झाड़ू मार रहे, नीचे उनका कपड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग टोके, अरे उमर टखनों के ऊपर कपड़ा ऊपर कर ले। ये कहने लगे जान की खैर है, आइंदा मत कहना मेरे से, वरना आपकी गर्दन उड़ जाएगी। एक ज़िंदगी पहला ये थी। फिर उसके बाद में खलीफा बने, बादशाह बने। तो फिर ज़िंदगी कैसी गुजरी? फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक, ये फ़ातिमा, ये इनके अब्दुल मलिक की बेटी, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक,
اور یہ سارے کے سارے ان کے باپ چاچا یہ سب بادشاہ تھے. ان کی بیٹی ہے، 7 نسبت حاصل ہے، شوہر بادشاہ، باپ بادشاہ، بھایا بادشاہ، چاچا بھی بادشاہ. ان کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک جو زندگی پہلا بادشاہ کے گھر کے اندر گزری ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آئی. اور اس کے بعد جب انہوں خلیفہ بنے تو بلا کے کہنے لگے، دیکھو فاطمہ بن عبد الملک سے کہنے لگے اب میں خلیفہ بنا ہوں، یہ تخت کے اوپر ہے، انصاف کو زندہ کرنا ہے. تو ہے شہزادی بادشاہ کی بیٹی، اب میں ہوں غریب ہے، اب ہم دونوں کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، تو مجھ سے طلاق لے لے، کسی اور سے نکاح کر کے زندگی گزارنا. اب وہ کہنے لگی جب ایسی حالت میں آپ کے ساتھ دی، اب غربت میں غریبی میں بھی میں ساتھ دوں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. پھر تو کہنے لگے تیرا باپ جو قیمتی ہیرا دیا ہے، وہ ہار دیا ہے، وہ ہار اب ہمارے پاس نہیں رہنا. جہیز میں باپ دیا تھا، ظلم کر کے لوٹ کے جمائے تھے ان کے باپ اور بھائیوں نے مال امت کا، یہ ہار ہمارے پاس نہیں رہنا، اس کو بیت المال میں جمع دے. بیت المال میں جمع کر دیا گیا. اب مہینے کا تنخواہ لیتے تھے، وظیفہ ملتا تھا، اس سے زندگی گزرتی تھی. ایک دن عید کا دن آیا، عید کا دن آیا، بیٹے جب گھر پہ آئے رو رہے تھے بچے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھے بچے کیوں رو رہے؟ وہ کہنے لگی بیوی نے، فاطمہ بنت عبد الملک نے کہنے لگی عید کا دن آیا، بچے کہہ رہے ہمارے بچے، محلے کے بچے نئے نئے کپڑے خرید رہے، ہمارے ابا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، لیکن ہمیں نئے کپڑے نہ ملے، ایسی پرانے کپڑوں میں ہم کیسا رہے، اس کی وجہ سے رو رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ اب فاطمہ بنت عبد الملک سنو کیا کہہ رہی، ایسا کرو 1 مہینے کا تنخواہ پہلا لے لو، بچوں کے کپڑے نکل جائیں گے، میں کسی گھر میں کام کر کے گھر چلاؤں گی. یہ کون کہہ رہی؟ کل تک بادشاہ کے گھر میں زندگی گزری، اب آنے کے بعد کیسی صبر کے ساتھ چل رہی. 1 مہینے کا تنخواہ لے لو پہلا، اور میں کوئی مزدوری کر کے گھر چلاؤں گی. اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خزانچی کو بلائے، پیسے رکھنے والے کو، کہنے لگے وہ 1 مہینے کا تنخواہ پہلا دے دے تاکہ میرا کام بنے. وہ خزانچی پیسے رکھنے والے کہنے لگے امیر المومنین ایک بات کہوں؟ ہاں کہو. 1 مہینے کی زندہ رہنے کی گارنٹی دیتے آپ؟ پیسے دے دوں گا. اگر گارنٹی نہیں دیتے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کی گردن پکڑی جائے گی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی اور گھر پہ آئے، کہنے لگے فاطمہ میرے پاس کچھ نہیں، بچوں صبر کر لو، صبر کر لو. عید کا دن آیا، خلیفہ نماز پڑھاتے تھے، عید کی نماز ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز پڑھائے. اس کے بعد میں خاندان والے رشتہ دار والے ملنے کے لیے آ رہے تھے. اتنے میں ان کے بچے بھی ملنے آئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر کو نیچے کر لیے. وہ بچے کہنے لگے ابا آج ہمارا سر بلند ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، کیونکہ آپ نے حلال کو الگ کر دیے، حرام کو الگ کر دیے، ہمیں حلال حرام نہیں کھلائے، حرام نہیں پہنائے. آج ہم عزت دار ہیں، بڑے اونچے درجے والے ہیں. بچوں کو ماں اسی تربیت کری فاطمہ بنت عبد الملک ہے. پھر ایک دن گھر پہ آئے، بیٹیاں
منہ کو کپڑا آڑے رکھ کے بات کر رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھے آج یہ کیوں منہ کو کپڑا آڑے رکھ کے بات کر رہے؟ باندی کہنے لگی آج تمہارے گھر میں روٹی میں سالن نہیں تھا، کچا پیاز سی آپ کے بیٹیاں روٹی کھائے اور منہ کو کپڑا آڑے رکھ کے وہ نہ آئے بول کے آپ سے بات کر رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی. کہنے لگے ہائے بچوں، اگر تمہارا باپ حلال اور حرام کو جماتا اور تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، لیکن تمہارا باپ جہنم کا آگ برداشت نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. ایک مرتبہ ایک بڑھیا دوسری گاؤں سے آئی، دوسری گاؤں سے، یعنی اپنے بارے میں بولنے کے کچھ وظیفہ مہینے کا جیسا پنشن بولتے آج ہے، جس کو وظیفہ کہتے، وہ لکھا لے کے جانے کے لیے آئی، اپنا حال سنانے کے لیے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی تو اتنے میں شہر میں داخل ہو کے پوچھی بادشاہ کا مکان کہاں ہے، بادشاہ کا گھر. لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ کا کوئی محل ہی نہیں، آگے جا تجھے جھوپڑا ملے گا. تو وہ پوچھتے پوچھتے گئی اور اندر داخل ہوئی تو جھوپڑا تھا، اور ایک عورت بیٹھ کے برتنیں دھو رہی تھی، گھر کا کام کر رہی. ایک آدمی سیڑھی چڑھ کے مٹی دیوار کو لگا رہے تھے. اب یہ جا کے اس عورت کو بولی اماں میں فلانے جگہ سے دور سے آئی ہوں، بادشاہ کو میری حال سنا دینا، بتا دینا، میں کچھ بول کے جانے کے لیے آئی ہوں. یہ برتنیں صاف کرنے والی کہنے لگی بیٹھ جا، تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کافی دیر گزرا تو وہ بڑھیا کہنے لگی تو ایسی بیٹھ کے کام کر رہی، بادشاہ کو تو نے بلائی نہیں، تو نوکرانی ہے، بولی نہیں تو نے. وہ کہنے لگی اماں میں نوکران نہیں، میں عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوں، ہم گھر میں کسی نوکر کو نہیں رکھتے، خود میں کام کرتی ہوں. اب وہ بڑھیا کہنے لگی یہ جو دیوار کو مٹی لگا رہا سیڑھی چڑھ کے، وہ ذرا بد نظر معلوم ہو رہا، وہ تیرے طرف بار بار دیکھتا ہے، اسے کام سے نکال دینا. فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی بڑھیا وہ کون ہے مٹی لگانے والے دیوار کو تجھے پتا ہے؟ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے، وہی عمر بن عبدالعزیز ہے. ہم اپنے گھر میں آرام کی زندگی نہیں گزارتے، اگر ہم آرام کی زندگی گزارتے باہر پبلک تکلیف اٹھائے گی، پریشان ہو جائیں گے. ہم ذرا سا تکلیف اٹھائے عوام سکون میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے. اب اتنے میں وہ بڑھیا آ کے اپنے عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگی میرے 4 بیٹے ہیں، وظیفہ مقرر کرو ہر مہینہ ملنے کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایک بیٹا کا تو وظیفہ مقرر کروں گا، تینوں کو نہیں کر سکتا، بتا دے کیا نام ہے. تو اس نے نام بتائی تو لکھے انہوں، اور بڑھیا بولی الحمدللہ بولی. انہوں پوچھے دوسرا بیٹے کا نام کیا ہے، لکھے نام الحمدللہ بولی. تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے، الحمدللہ. چوتھے بیٹے کا نام الحمدللہ. اب وہ بڑھیا بولی امیر المومنین ایک بیٹے کا لکھتم بولے 4 کا بھی لکھ دیے، کیا بات ہے؟ اب انہوں کہنے لگے جب میں لکھا تو الحمدللہ بولی، اللہ کا شکر گزاری. اور اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرے نعمتوں کا شکر گزاریں گے تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ایک بیٹے کا لکھا ہوں تو اللہ کا شکر گزاری، تیرا نعمت میں اضافہ ہونا ہے، گھٹانے والا کم کرنے والا میں کون ہو سکتا ہوں. 3 مرتبہ بھی تو بولتی گئی اور میں ہر بیٹے کا نام لکھتے گیا. تو دینی بہنوں ایسی زندگی گزارے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. دنیا سے جانے کا وقت آیا. سالہ آ کے کہنے لگا سالہ بھائی جان دیکھو
بچوں کے واسطے کیا بھی نہیں چھوڑے اور تم دنیا سے چلے جا رہے. یہ بچے آگے کیا بنے گا ان کا؟ مجھ سے 1,00,000 روپے درہم لے لو اور اپنے بچوں کو دے دو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 1,00,000 روپے دیتے ہو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے. جہاں حلال اور حرام کو جمع کے تم نے کمائے وہاں واپس کر دو. ان بچوں کو حلال حرام کھلایا نہیں، حلال ہے نہیں، اور اللہ سے جوڑ بھٹایا ان کو، اور اللہ ان کا حفاظت کرے گا، اور اللہ ان کا پرورش کرے گا، اللہ ان کا پرورش کرے گا. تو دینی بہنوں، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. جس دن دنیا سے گئے، جنگل میں ایک چروا بکرا چرا رہا تھا. 2.25 سال کی حکومت تھی نا کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 2.25 سال کی حکومت ہے. ایک مرتبہ انہوں کچھ لکھ رہے تھے چراغ کی روشنی میں. بیوی آئی فاطمہ بنت عبد الملک، آ کے کہنے لگی کچھ بات کرنا ہے آپ سے. رک جا بولے. اس کے بعد چراغ کو ٹھنڈا کر دیا. اب بولے. اب وہ پوچھی مجھ سے ناراض ہے، چہرہ نہیں دیکھی جا رہا، کیوں چراغ کو ٹھنڈا کر دیے؟ تو کہنے لگے ایسی بات نہیں، تو دین میں مجھے ساتھ دے رہی ہے، میں اس لیے چراغ کو ٹھنڈا کیا. یہ چراغ میں جلنے والا تیل بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا ہے. یہ اپنا کام میں ہم اگر یہ چراغ جلتا رہے، ہم اپنا کام میں رہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس میں کیا جواب دینا؟ ان کے زمانے میں 2.25 سال کی حکومت تھی. 2.25 سال کی حکومت تھی. بھیڑیا بکریاں مل کے چرتے تھے. کوئی معمولی بات ہے، بھیڑیا اور بکریاں مل کے چرے. جس دن انہاں کا انتقال ہوا، بکرا چرا رہا تھا جنگل میں. ایک آدمی بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کیا، رو رہا تھا. وہ لوگوں نے کہا ارے ایک بکری چلے گئی، بھیڑیا کھا لیا، اس پہ اتنا رو رہا. چروا کہنے لگا رونا اس بات پہ نہیں بکری چلے گئی بول کے، رونا اس بات پہ ہے وہ رحمت والا امیر المومنین دنیا سے چلے گئے. پتہ چلتا ہے کیونکہ جب تک ہم لوگ زندہ تھے بھیڑیا بکریاں مل کے چرتے تھے. تو دینی بہنوں، پھر ان کا جنازہ اٹھا، قبرستان کو گیا. آسمان سے ہوا چلا، ایک پرچہ گرا جس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے من عبدالعزیز من النار بول کے لکھا ہوا ہے. یہ وہ پروانہ ہے. عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم سے نجات دے دیے، جہنم سے نجات دے دیے اور جنت کا فیصلہ کر دیے. اب چہرہ ان کا جب خبر میں رکھے قبلے کی طرف ہے، اور چہرہ 14ویں رات کا چاند جیسا چمک رہا تھا. دنیا میں اللہ کو ڈر کے ایسی زندگی گزارے، اور ان کی بیوی بھی ایسا ساتھ دی. پھر ان کی اولاد ہر علاقے میں گورنرہ بنے. انہاں کے سالوں کے جو بیٹے تھے ایک اسے کئی درہم سونے کا چھوڑ کے چلے گئے باپوں نے، حلال حرام کو جمع کے. لیکن ایک وقت اولاد کا ایسا آ گیا، دمشق کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ان کی اولاد بھیک مانگ رہے. یہ مسجد ہمارے باپ دادا نے بنائے، ہمیں کچھ بھیک دے دو، خیرات کرتے ہوئے صدقہ کرتے ہوئے جاؤ. عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے حلال کو الگ کر دیے، حرام کو بچوں کو نہیں کھلائے. ایک وقت آیا، ایک ہی وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے تھے ان کی اولادیں. ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. تو دینی بہنوں، بھی زندگی ایسی گزرتی ہے، ہر عمل کرنا آسان رہتا ہے. دل سے اللہ کا خوف اور ڈر نکل گیا تو پھر جو چاہے وہ کرے. کوئی خوف نہیں رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا. اللہ کا ڈر ہے. نماز پڑھنا آسان، جہالت
ختم ہو جائے گا. جو جتنا جانتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. بھی زندگی میں دھیان آئے گی اللہ کی. ایسا اللہ کا دھیان ہے ہر حال میں اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے زندگی گزرے گی. پھر دینی بہنوں دوسروں کے حقوق کیا ہے پہچاننا آسان ہو جائے گا. اللہ کا ڈر ہے، شوہر کا حق پتہ چلے گا. اس زمانے میں ایک لڑکی آ کے پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، میرا شوہر کا کیا حق ہے. اللہ کا ڈر رہنے سے تو آ کے پوچھی. اگر وہی اللہ کا ڈر نہیں رہتا تو کون پوچھیں گے. اور اسی طرح دینی بہنوں ہر عمل اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کا خوف ہے، جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں مستورات سے کہتا ہوں، فرمائے خواتین سے کہتا ہوں دین کے کاموں میں اپنے شوہر کو ساتھ دیا کرو، اپنے شوہر کو ساتھ دیا کرو. اس زمانے میں مدینے والے کیسا ساتھ دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے، اپنے آپ کو حفاظت کرتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے. پھر گھر والے بھی نکلتے اللہ کے راستے میں بڑی ہمت کے ساتھ جاتے تھے. کیسے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، گھر میں خوشیوں کے موقع پہ. اور اسی طرح دینی بہنوں ہر موقع پہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. ایک صحابی تھے سعد بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کالے کلوٹے، اتنے کالے تھے. اب حبشہ والے کیسے رہتے پتہ ہے، اتنے کالے تھے. مدینے میں کوئی ان کو بچی کو دینے واسطے تیار نہیں تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بدصورت ہوں لیکن مدینے میں کوئی مجھے بیٹی یعنی ان کی بیٹی دینے مجھے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساتھ تم جا کے کہو عمر ابن وہب کی بیٹی آپ کی نکاح میں طے کر دیا بول کے جا کے وہ صحابی کو سنا دو. اب یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کیونکہ عمر ابن وہب کی بیٹی مدینے میں بڑی خوبصورت تھی. بڑی خوشی سی گھر پہ گئے اور جا کے دروازہ مارے اور باہر نکلے. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے میرا نکاح طے کر دیے. اب وہ خیال کرے اتنے بدصورت ہے اور میری بیٹی ان کے نکاح میں، تو بولے آپ اتنے بدصورت میں کیسا دے سکتا، میں نہیں دوں گا. اب مایوس ہو کے واپس جانے لگے. بیٹی اندر سنی بات کو، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کہنے لگی ابا آیا ہوا کون تم دیکھ رہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھ رہے. بھیجنے والے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، تمہاری میری آخرت بگڑ جائے گی. ابا جلدی جاؤ، وہ صحابی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینے تیار نہیں. اتنے میں عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی تو نے انکار کر دی میری بات ہے. نہیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے بولو، بیٹی دے دو نکاح میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خطبہ پڑھو نکاح کر دو. اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اتنے غریب صحابی تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یا رسول اللہ مہر کے لیے پیسے بھی نہیں، کچھ شادی کی تیاری کے لیے بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے، جاؤ ان کے پاس جا کے مال لے لو، میری بات سناؤ. وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں اندر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے، رات میں چراغ کی بتی کیوں بڑھائی تو. اب انہوں خیال کرے انہوں اتنے مالدار لیکن چراغ کی بتی بڑھائے تو بیوی کو ڈانٹ رہے، اب مجھے کیا دیں گے بول کے واپس جانے لگے. پھر بھی آیا یہاں تک عثمان غنی رتنو بلا کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال لینے کے لیے کہا، مال لینے کے لیے دینے کے لیے کہا. اب عثمان غنی رتنو خزانے کا دروازہ کھولے، کتنا ہونا لے لو بولے.
अब साद रज़ी अल्लाह ताज्जुब में पड़ गए। चिराग की बत्ती बढ़ाए तो डांटे बीवी को, माल इतना दे रहे, क्या बात है। उस्मान गनी कहने लगे चिराग की बत्ती बढ़ाए उसका हिसाब अल्लाह को मैं देना, आपको जो माल दे रहा हूँ ये आखिरत में मेरे आमाल में जमा हो जाएंगे। अब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो माल लिए रास्ते में मदीने की गलियों में जाते हुए ख्याल करने लगे बीवी को वो तोहफ़ा ले जाऊंगा, ये तोहफ़ा ले जाऊंगा, हदिया पेश करूंगा, शादी का सामान खरीदे, दुकान पे शादी का सामान खरीदे। इतने में आवाज़ लगी नौजवानों की ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में जाना है। साद रज़ी अल्लाह तआला सारा शादी का सामान वापस कर दिए, घोड़ा तलवार खरीदे, ढाल खरीदे, अपना चेहरे पे कपड़ा डाले, अल्लाह के नबी देख तो मुझे वापस ना करे, और गए जंग में। दुश्मन उस वक्त मुसलमान सहाबा पे टूट पड़े थे। ऐसे मौके पे साद रज़ी अल्लाह तो जाके अंदर घुसे दुश्मनों में, जिधर जाते काफिरों के गर्दनें उड़ते गए। अब इतने में लोग भी देखे सहाबा ने ये कोई अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह की मदद आ गई। इन्हें लड़ते रहे, इतने में हाथ को तलवार लगी, इनका बदन काला था, बाहर पड़ गया। और लोग देख के बोले ये तो साद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे साद, मैंने तुमको निकाह की तैयारी के लिए कहा, तुम आ गए अल्लाह के रास्ते में। अब फिर तो हुआ क्या, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, आपकी आंखों से आंसू निकल गए। और जब खबर खोदी जा रही इनकी, मिट्टी में से खुशबू आ रहा, और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मर्द मोमिन है, कैसी मिट्टी में से खुशबू आ रही। फिर अपने नज़र को बाजुक कर लिए और पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है। तो जन्नत के हूरा आए साद के लिए और कह रहे साद की घरवाली सी कहना, इतनी बेहतर खूबसूरत लड़कियों को अल्लाह ने साद को दे दिया। फिर हमारे नबी खबर में उतरे, आपके आंसू बह रहे थे, बड़ी गम की हालत में कहने लगे ये कैसा जवान है, शादी की तैयारी करने के बजाय अल्लाह के रास्ते में आके शहीद हो गया। दीनी बहनों, एक नहीं दो नहीं, पूरे मदीने वालों की ज़िंदगियाँ ऐसी गुजरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे हज के अरकान पूरा हो गए, आपने बल्लिगु अन्नी वलौ आया फरमाए, एक बात भी तुम तक पहुंची है ये दूसरों तक पहुंचाओ, गैबीन तक पहुंचाओ। हज के बाद में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तजमाइन अल्लाह के रास्ते में निकल गए। 1 लाख साहबा मदीने के बाहर अल्लाह के रास्ते में फिर रहे थे, किसी को ख्वाब नहीं आया। और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब आया, क्योंकि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए मदीने से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास आते नहीं आप। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु समझे अल्लाह के नबी मदीने में ज़िंदा है, अमीर की इजाज़त लिए मदीना आ गए। करीब आने के बाद हमारे नबी के घर के करीब आने के बाद पता चल गया, याद आया अल्लाह के नबी दुनिया से गए हुए हैं। और कहने लगे आका मैं आ गया, आप किधर है, मैं आ गया, आप किधर है। इतने में सहाबा जमा हो गए, अरे नबी का मौज़न आ गया। कहने लगे बिलाल एक मर्तबा अल्लाह के नबी के ज़माने की अजान सुनाओ। बिलाल रज़ियल्लाहु कहने लगे मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि अजान में मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ, मेरा नबी को आंखों से देखता हूँ, अगर मेरा नबी नज़र ना आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। इसरार करे तो नहीं सुने। तो सहाबा कहने लगे ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, अल्लाह के नबी के ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत है, हसन और हुसैन से कहा जाए। हसन और हुसैन आए, बिलाल की हाथ पकड़ के कहने लगे कि बिलाल हम यही चाहते हैं जो नाना के ज़माने में अजान सुनाते हैं वो सुना दो। बिलाल रोते हुए कहने लगे तुम्हारी बात इनकार नहीं कर सकता, कहाँ खड़ा करते खड़ा करो, मस्जिद नबी के छत पे या किसी घर के अंसारी घर के छत पे खड़ा करे।
بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے لگے، نبی کا زمانہ یاد آ گیا، سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں سے عورتیں اپنے بچوں کو لے کے، مرد حضرات بھی مسجد نبی کے اطراف جمع ہو گئے اور نبی کا زمانہ یاد کرے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ نکل گئی، سب کے چیخے نکل گئے، سارے رونے لگے اللہ کے نبی کو یاد کر کے۔ مائیں اپنے بچوں کے اپنے بچے اپنے مائیں کے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے، امی بلال کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کا اللہ کے رسول نظر نہیں آتے۔ نبی کا زمانہ یاد کر کے عورتیں بھی روئے، بچے بھی روئے، بڑے بھی روئے۔ ایسے صحابہ اللہ کے نبی کو صحبت کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں 1,00,000 صحابہ پھرتے رہے۔ دینی بہنوں، دین ایسی نہیں پھیلا، بڑی مشقتوں سے تکلیف سے پھیلا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، امت جہنم کے راستے پہ کھڑی ہے، بالکل گرنے کو تیار ہے۔ ہماری محنت کے پیچھے اللہ ان کی ہدایت چھپایا۔ اس کے لیے دینی بہنوں نکلیں گے اللہ کے راستے میں، محنت کریں گے، اللہ ہدایت کے ہوائے چلائیں گے۔ اس کے لیے نیتیں کرو، ارادے کرو، کون کون اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ نگد تشکیل کریں۔